بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم وہ دکھاتا تھا تم سب کو وہ لوگ، اِذِ التقیتم جب تم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ مسلمانوں کو کافروں کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا۔ تھا تو وہ تھے تو 1000، لیکن مسلمانوں کو 1000 نظر نہیں آئے میدان جنگ میں، مسلمانوں کو وہ تھوڑے لگ رہے تھے۔ اور مقصد کیا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو جب تعداد تھوڑی نظر آئے گی تو یہ حوصلہ نہیں ہاریں گے اور ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن دوسری طرف بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ وَيُقَلِّلُكُمْ اور قلیل دکھاتا تھا تمہیں، یعنی تھوڑا دکھاتا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو بھی تھوڑا ہی دکھایا۔ کیوں؟ لیقضی اللہ تاکہ پورا کرے اللہ امرن کام کو، کانا جو کہ تھا مفعولا کیا جانے والا۔ مطلب اب مسلمانوں کو تو کافر اس لیے تھوڑے دکھائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پوری تعداد دے کر کہیں ہمت نہ آئے۔ تو کافروں کو مسلمان تھوڑے کیوں دکھائے؟ اس لیے کہ اگر کافر ان کو جنگ کے شروع میں ہی مسلمان زیادہ تعداد میں دکھا دیے جاتے تو وہ ڈر کے بھاگ جاتے، انہوں نے لڑائی نہیں کرنی تھی۔ کافر تو ویسے ہی بزدل ہوتے ہیں، تو اگر وہ بھاگ جاتے تو کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، اور لڑائی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا حق اور باطل کو واضح کرنے کا وہ پورا نہیں ہونا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہوا تھا، تو جو کام کیا جانے والا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو بھی کافر تھوڑے دکھائے، کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے دکھائے، تاکہ نہ وہ ہمت آ رہے ہیں نہ وہ ہمت آ رہے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پر آمادہ رہیں اور لڑائی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے شروع میں تو یہ کیا، بعد میں پھر وہ صورتحال تبدیل فرما دی، پھر کافروں کو مسلمان جو ہے وہ زیادہ نظر آنے لگے، اور جس سے پھر وہ بلکہ فرشتے بھی آئے، اور جس سے کافروں کے حوصلہ جو ہے ان کے حوصلے پست ہو۔ لیکن یہی حوصلے اگر ان کے شروع میں پست ہو جاتے تو وہ لڑائی ہونی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ کیا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر یہاں یاد دلایا ہے کہ وَيُقَلِّلُكُمْ اور وہ تھوڑا دکھاتا تھا تمہیں، یا تھوڑا کرتا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ امرن کام کو، کانا جو کہ تھا مفعولا کیا جانے والا۔ اور فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور کام، تمام کاموں کا اصل میں جو مرجع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ آپ کوئی دنیا کی چیز دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو بالآخر آپ کہاں پہنچ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھول دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، تو کہاں سے آیا؟ زمین سے اگا، زمین میں اگنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہر کام جو دنیا میں ہو رہا ہے نا، اس کا پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی کی طرف ہر کام لوٹتا ہے۔ تو یہ یعنی کس طرح بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ کروانے میں یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے کیے، جتوانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کیے، اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کا جو مرجع اصل میں اللہ کی طرف ہے۔ اس مالک نے ہی سارے اسباب بنائے جنگ کروانے کے، اور اس مالک نے ہی سارے اسباب بنائے جنگ جتوانے کے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور کام۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ اب اہل ایمان کو جب بھی کبھی کافروں سے سامنا ہو جائے میدان جنگ میں، تو ان کو اس سامنا کرنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، ان کو سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں کس طرح سے بہیو کرنا ہے، یا کس طرح سے تمہارا رویہ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم جب تم ملاقات کرو یا ملو، فئتن کسی لشکر سے، کسی گروہ سے، یعنی جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ کسی کافروں کے لشکر سے ہو جائے
تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فثبتوا، ڈٹ جاؤ، فثبتوا ثابت قدم رہو. پھر ڈرنا بدکنا نہیں ہے ان کی کوئی تعداد کو دیکھ کے، ان کے کسی زیادہ خطرناک اسلحے کو دیکھ کے. کوئی بھی سنتے ہو کیا ہوگا نتیجہ؟ شہادت ہوگی نا. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کو اور چاہیے کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑتے ہوئے جان اس کی چلی جاتی ہے. اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے. تو لہذا جب کافروں سے مقابلہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ انسان جہاد کے لیے نکلا ہو، تو پھر کافروں سے مقابلے کے دوران وہ ڈرے، بلکے، جھجکے یا کوئی خوف زدہ ہو، یہ بنتا نہیں ہے. اس کے ایمان کے تقاضے کے یہ خلاف بات ہے. اگر وہ ایماندار ہے، آخرت اس کو عزیز ہے، دنیا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کو اپنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے کوئی اس کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا وہاں جب بھی تمہارا مقابلہ ہو، جب بھی تم ملو فئتاً کسی گروہ سے، لشکر سے، فثبتوا بس ڈٹ جاؤ یا ثابت قدم رہو. ایک تو ڈٹ جانا ہے، اور ڈٹ کے صرف بڑھ کے نہیں مارنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً، کثرت کے ساتھ. کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کا ذکر ایسی بڑی اور عظیم چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ، اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہل رہے ہوتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب دوران جنگ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، دلوں کو اطمینان بھی ملے گا. اس لیے ایک تو ڈٹ جانا ہے، اور ڈٹنے کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. اس لیے جو مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر، جب حملہ آور ہوتے تھے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب مسلمانوں پر حملہ ہوتا تھا دفاع کرتے تھے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم. یہ مسنون دفاع کے وقت جب دشمن حملہ آور ہو جائے تو یہ اذکار سارے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے. اور یہ وہی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے دی ہے کہ جب بھی کافروں سے سامنا ہو، چاہے وہ حملہ کی صورت میں ہے چاہے دفاع کے لیے ہے، دونوں صورتوں میں تم نے ڈٹ بھی جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. اور یہ دونوں صفتیں بھی، اور عمومی طور پر بھی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے لیے زندگی گزارے اور اللہ کے یاد میں زندگی گزارے. یہی فلاح کا راستہ ہے. تو تم ڈٹ جاؤ، وذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا کثیراً، کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بس اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو دو کام تھے نا. ابھی تیسرا کام جو ضرور کرنا ہے میدان جنگ میں وہ یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. کیونکہ جس قدر تم میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اسی قدر اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں نصیب ہوگی. اور یہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب بھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر لی جائے جنگ میں تو پھر بازی پلٹ جاتی ہے. غزوہ احد جو تھی وہ اس کی واضح مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا، پیچھے اس پہاڑی کے اوپر رہنا ہے تم نے، اور آپ نے یہاں تک تاکید کی کہ چاہے ہم سب قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اور ہمارے جسموں کو جو ہے وہ پرندے نوچ رہے ہوں، تو انہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی. سب تاکید کی اللہ کے رسولوں. لیکن ہوا کیا کہ جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر جو تھے وہ بھاگنے لگ گئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، یہ لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا لو جی جنگ تو ختم ہو گئی، کافر تو بھاگ رہے ہیں، اور ہمیں اب ظاہر ہے یہاں رکنے کی کیا ضرورت. وہ تو جنگ کے دوران ہی رکا تھا نا اللہ کے رسول نے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں ان کو منع کیا تھا کہ تم یہاں سے نہیں ہلنا. اور باقاعدہ طور پہ کافر بھاگنے شروع ہوئے، اور جو مسلمان جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھی دوڑ رہے تھے، ان کو مارنے کے لیے ان کا مال سمیٹ رہے تھے.
یہ ایک صورتحال پیدا ہوگی. لیکن انہوں نے جب درا چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تو باری پلٹ گئی. وہ جب درا چھوڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کافروں کے صفوں میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے بیک ان کی خالی ہو گئی. وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے تیر انداز وہ نکل گئے وہاں سے. وہ گھوم کے آئے پہاڑ کے اوپر سے اپنا دستہ لے کے پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا. اور پھر وہ اتنی شدید نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ 70-72 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیونکہ وہ پیچھے والا جو حملہ تھا پیچھے سے کیا جانے والا وہ بالکل یعنی اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. وہ اتنا شدید بھی تھا, اتنا وہ بہت بھی ثابت ہوا کہ اس سے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ زخمی آیا آپ وسلم کو, اور آپ زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے گڑے آپ گر پڑے. تو یہ ساری صورتحال سے دو چار اور کس وجہ سے ہوئے مسلمان کہ اللہ کے رسول کے ایک حکم کی نافرمانی کی. تو جب اللہ اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کی جائے گی نا تو پھر پتہ ملتی ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور اگر کسی بھی معاملے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے اور پھر نقصان ہوتا ہے. اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ڈٹنا ہے, دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے, تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. وَلَا تَنَازَعُوا, اور چوتھا کام یہ ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. وَلَا تَنَازَعُوا, اور نہ جھگڑا کرو آپس میں. کیوں آپس میں جھگڑے کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا, پھر تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ, اور چلی جائے گی ریحکم, ہوا تمہاری, یعنی اکھڑ جائے گی ہوا تمہاری. آپس میں لڑو گے, آپس میں جھگڑو گے تو ایک تو تمہارے اندر بزدلی آئے گی, اس سے بہادری نہیں رہے گی تمہاری, آپس میں قوت کمزور ہونے لگ جائے گی. دوسرا یہ کہ دشمن کے اوپر بھی تمہارا روب ختم ہو جائے گا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور چلی جائے گی ہوا تمہاری, یعنی ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری, تمہارا روب جاتا رہے گا. لہذا تم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر کمانڈر نے کوئی حکم دیا کہ جی ہم نے یہاں سے آگے بڑھ کے لڑنا ہے, کچھ کہتے نہیں آگے نہیں ہم بڑھے, ہمیں یہاں پیچھے رکنا چاہیے اور پیچھے چھپ کے لڑنا چاہیے. کمانڈر جو ہے وہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس نے رائے نہیں مانی اور اس نے دوسری رائے پر عمل کر لیا ہے, تو اس صورت میں بھی سب کو چاہیے کہ اس کی حامل آئیں, اس کا ساتھ دیں. یہ نہ اسی پہ لوجے والی بات ہی کوئی مانی, لہذا آپ جائیں پھر ہم کو نہیں جاتے. تو اس طرح سے اگر وہاں جھگڑے کرو گے تو بزدلی آئے گی, تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا. یعنی چوتھا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا, کہ آپس میں جھگڑا بالکل نہیں کرنا. پانچواں کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بس بیرو, اور صبر کرو. صبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو حق راستے پر, اپنے مشن اور مقصد کے اوپر ڈٹے رہنا ہے, قابو میں رکھنا ہے اپنے آپ کو. جتنی مرضی تکلیفیں آئیں, جتنی مرضی پریشانیاں آئیں, ہٹنا نہیں ہے اپنے مشن سے. اور اس ثابت قدمی کی دو مثالیں ہم اپنی زندگیوں میں عصر حاضر میں دیکھ رہے ہیں. ایک ثابت قدمی کی مثال طالبان تھے افغانستان کے, کہ جنہوں نے 40 ملکوں کی دنیا کی تمام اتحادی فوجوں کو جو ہے ان کا مقابلہ کیا, اور بڑے صبر کے ساتھ کئی سالوں تک انہوں نے تباہی جھیلی اور انہوں نے بمباریاں جھیلی اور بہت کچھ انہوں نے جو ہے برداشت کیا. لیکن اپنے مشن سے اور اللہ کے راستے میں ڈٹ کر لڑنے سے اور کافروں کے سامنے نہ جھکنے سے وہ لوگ کبھی اس مقصد سے نہیں ہٹے. یہ ہے صبر. جو بھی ہو جائے, حالات جو بھی ہو جائیں, اپنے مشن پر ڈٹے رہنا, تو صبر کرنا ہے. اور یہی صبر ہم نے پیچھے 40 دن سے اوپر, بلکہ 1.5 مہینہ تقریباً یہ فلسطینیوں کو ہو گیا ہے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ اپنے اس مشن کے اوپر کھڑے رہے ہیں. انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی. جتنے بھی ہیں, تھوڑے ہیں, کمزور ہیں, جتنے بھی ان کی شہادتیں ہو گئی, تباہی ہو گئی, لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑ رہے کہ وہ اس اپنے مشن کے اوپر کھڑے ہیں. یہی صبر ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو تو پھر بے صبری نہیں کرنی ہے, بلکہ بس پھر اور صبر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کے راستے میں ڈٹتے ہیں, اللہ کا ساتھ انہیں کو نصیب ہوتا ہے. پھر ایک اور کام جو نہیں کرنا, اس کا حکم دیا کہ بھلا اور نہ تکونوا, تم ہو جاؤ کالذین, ان لوگوں کی طرح, خرجوا, جو نکلے, من دیارہم, اپنے گھروں سے, بطرا, اتراتے ہوئے. اترانا کیا ہوتا ہے؟ شیخیاں بکھیرنا, اور اپنے آپ کو اپنی
طاقت پر, اپنے اسلحے پر بڑا ناز کرتے ہوئے کہ ہم تو جناب یہ اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس طرح سے مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. مسلمانوں کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. تو ایسے لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. کون نکلے تھے؟ یہ مشرکین مکہ. جب مکہ سے نکلے تھے 1000 کا لشکر لے کر, تو ایسے ہی بڑھ کے مارتے ہوئے نکلے تھے کہ جناب اب تم چھوڑیں گے نہیں ان کو, اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. ولا تکونوا, اور نہ تم ہو جانا کالذین, ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے, باطلا اتراتے ہوئے, ورئاء الناس, اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو, یعنی لوگوں کے سامنے شیخیاں بکھیرتے ہوئے, ان کو دکھاتے ہوئے, دکھاوا کرتے ہوئے نکلے. وَيَصُدُّونَ, اور وہ روکتے ہیں, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. ہیں یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ. یا تو نا وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا کوئی شخص ہو تو چلیں اسے یہ ظلم ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ میری مدد کرے گا, تو وہ اس پر اترائے. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور نکلتے ہیں اتراتے ہوئے, جیسے پتہ نہیں کون سی طاقت ان کے ساتھ آ گئی ہے. تو ایسے لوگوں کی طرح نہ نکلنا, ایسے لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا کہ جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو, اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, بما, ساتھ اس چیز کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں, محیط, دیکھنے والا ہے. جی ٹائم کے طور سے جو پورا ہو گیا اور سبق تھوڑا ہے, کیا پڑھنا ہے کہ ایک آیت کے بس ہے, چلے بس اتنا سبق ٹھیک ہے, زیادہ ہو گیا. آج کا سبق دہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ, اور جب, یُریکُمُ, اس نے دکھایا تم سب کو, دکھائے تم سب کو, ہم بولو, اذ التقیتم, جب تم ملے یا جب تم آمنے سامنے ہوئے, فی اعینکم, تمہاری آنکھوں میں, قلیلا, تھوڑے, ویقللکم, اور وہ تھوڑا دکھاتا تھا تمہیں یا تھوڑا کرتا تھا تمہیں, فی اعینہم, ان کی آنکھوں میں, لیقضی اللہ, تاکہ پورا کر دے اللہ, امرن, کام کو, کانا, جو کہ تھا, مفعولا, کیا جانے والا. وَإِلَى اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی, ترجعو, لوٹائے جاتے ہیں, الامور, کام. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم, جب تم ملو یا تمہارا سامنا ہو, اذا لقیتم, جب تمہارا سامنا ہو, فئۃ, لشکر سے یا کسی لشکر سے, فثبتوا, پس ثابت قدم رہو, واذکروا اللہ, اور ذکر کرو اللہ کا, کثیرا, کثرت کے ساتھ, لعلکم, تاکہ تم, تفلحون, فلاح پا جاؤ, واطیعوا اللہ, اور اطاعت کرو اللہ کی, ورسولہ, اور اس کے رسول کی, ولا تنازعوا, اور آپس میں جھگڑا نہ کرو, فتفشلوا, پس تم بزدل ہو جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور اکھڑ جائے گی ہوا تمہاری, واصبروا, اور صبر کرو, ان اللہ, بے شک اللہ, مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا, اور نہ تم ہو جاؤ, کالذین, ان لوگوں کی طرح, خرجوا, جو نکلے, من دیارہم, اپنے گھروں سے, دیار, دار کی جمع ہے, من دیارہم, اپنے گھروں سے, بطرا, اتراتے ہوئے, ورئاء الناس, اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو, وَيَصُدُّونَ, اور وہ روکتے ہیں, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, واللہ, اور اللہ تعالیٰ, بما یعملون, ساتھ اس چیز کے جو وہ عمل کرتے ہیں, محیط, گھیرنے والا ہے.